بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایت خوں چکاں، ہر دم کے اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے۔ نہیں، کہتے رہے ہم لوگ۔ آج میں اپنے دل کی بھڑاس نکالنے لگا ہوں آپ کے سامنے چند منٹس میں، کیونکہ پوری کی پوری قوم ہماری اس سے متاثر ہے، لیکن مجبور بھی ہے کہ بستے ان کے بھرے ہوئے ہیں، اور جانا بھی ہم نے بڑے بڑے اعلیٰ اسکولوں میں ہے، اور وہاں کی شکایتیں بھی ہیں، اور حرزہ سرائی بھی کرتے ہیں، دشنام ترازی بھی کرتے ہیں، لیکن پیرنٹس یہ بھی ہوتے ہیں، کیا کچھ بھی نہیں سکتے۔ بچوں کی جو حالت ہے، وہ جو پستی ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ میں نے بڑے بڑے سیمینارز ورک شاپس میں اپنے دل کی کہی اور صحیح کہی، اور میں نے لوگوں کی طنز اور نشتر بھی برداشت کیے، لیکن ہمیشہ انشاءاللہ تعالی حق کی فتح ہوتی ہے، اور ان الباطل کان زہوقا۔ ہماری ایچ ای سی ہائر ایجوکیشن کمیشن اور نیچے ہمارے جو بورڈز کی ساری انتظامیہ ہوتی ہے کہ نت نئی روز پالیسیاں دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا پھر پرائیویٹ سیکٹر ہے۔ یہاں بڑے بڑے، میں اسکولوں کے نام لیے بغیر میں کہوں گا کہ بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، انٹرویو کیے جاتے ہیں، اور مختلف ان کے نام رکھے جاتے ہیں۔ بچوں کی حالت کیا ہے ہمارے سارے سامنے ہے۔ میں ذرا ہٹ کے بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، میرا یہ شروع سے موقف ہے اور دعویٰ ہے، جو میں نے ورک شاپ میں بھی کہا، ورک شاپ رک بھی گئی۔ ہمیں پتہ نہیں کیا کیا بڑی بڑی بلجبیاں بتائی جاتی ہیں، اور جناب ہمارے پاس بورڈز اور وہ اٹریکٹیو بورڈز، فلاں بورڈز وہ رکھ دی جاتی ہے سامنے، کمپیوٹر بڑے بڑے کھول دیے جاتے ہیں، اس میں موویز چلائی جاتی ہیں ڈسپلن سے متعلق، ایجوکیشن سے متعلق، اس کی ریفارم سے متعلق، جن کا حقیقت حال سے کوئی دور دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا۔ وہ وقت کا ضیاع ہے، یا اس اسکول کی مجبوری ہے کہ انہوں نے اس پریمیسز میں اپنے ایسے انتظامات ان کا تعین کیا ہوتا ہے۔ بڑی بڑی میٹنگ، بڑے بڑے کھوپڑیوں والے نیتاب بیٹھتے ہیں اور اس کو تشکیل دیتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں خصوصی چلیں اس کو تو چھوڑ دیں آپ، او لیول وہ تو آن لائن آپ کو دینا ہے۔ دو بورڈ ہیں، گجرا والا بورڈ ہے، فیڈرل بورڈ ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ ان کے سلیبس کا فرق ہے، کیمسٹری کا اور اسی کتاب کا فرق ہے، باقی کوئی اتنا فرق کوئی نہیں ہے۔ مجھے جو کہنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ بات پسند آئے گی، اور میرے جو اساتذہ اکرام ہیں، ہماری اسکولوں کی جو انتظامی ہے، خدا کے لیے قوم پہ رحم کریں، اور صرف اپنے پیسے بٹورنے میں نہ لگیں، آپ سلیبس کی تشکیل دیں۔ میرا یہ موقف ہے کہ میرے سامنے اگر ایک فزکس کی کتاب ہے، یا میرے سامنے ایک کمپیوٹر کی کتاب ہے، سامنے میرے کمپیوٹر ہے، یا یہ فزکس ہے، یا یہ انگلش ہے ہمارے سامنے، تو آپ یہ دیکھیں کسی کتاب کے 8 یا 9 چیپٹر ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس 11 ماہ ہوتے ہیں، 11 ماہ۔ ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ ابھی بچے میرے ایگزام دے رہے ہیں، کیا ہوا جی، ہم چھٹیوں کے بعد گئے ہیں تو 6 چیپٹر فزکس کے پڑھا دیے گئے تھے، اس کا پیپر ہو رہا ہے۔ گھر میں بھی بیچارے لوگ پریشان ہیں، ٹیوٹر کو ڈھونڈتے ہیں، بچے اسکوٹر پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، اور بچوں کو نہ سمجھ آتی ہے، بیٹھے ہوتے ہیں لوگ اور دیکھ رہے ہیں کیا ہوا ہے، پڑھا فر سے کیا، اور ٹیچر آیا، اس نے کہا کہ یہ لیں 15-20 دن کے بیچ میں 5-6 چیپٹر پڑھ کے وہ گئے۔ اب کیا ہوگا، 1 ماہ کے بعد آپ کے ایگزام ہوں گے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے اگست میں اسکول کھلے ہیں، چند دن پہلے بچے گئے تھے، یعنی 9th کے بچے پیپر دے کے جب گئے تو 10ویں کا پیپر کلاسز شروع ہو گئی۔ ہر جگہ اے پی ایس ہے، کیا ہے کانوینٹ، کیا ادھر کیا، ہمارے سارے اسکولوں میں جتنے بھی اسکول ہیں، کیا ہوا ہے، سر پیپر ہے کل ہمارا، پیرنٹس بھی ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ اب بچاؤ بھی، بچہ بیچارہ 2 دن میں کیا تیاری کرے گا 5 چیپٹرز کی۔ میرا یہ موقف ہے، میری انتظامیہ سے یہ گزارش ہے، استدعا ہے، اور اساتذہ اکرام سے خدا کے لیے اس پہ ڈیبیٹ کریں، اس پہ مباحثہ کروائیں، اور یہ بات جو ہے یہ فضول نہیں ہے۔ اگر میرے پاس فزکس کے 9 چیپٹر بھی ہیں تو خدا کے لیے اس کو 9 چیپٹر، میں نہیں کہتا 365 دن سال کے، صرف 200 دن یا 150 دن آپ یوٹیلائز کر لیں۔ ایک ٹیچر کیا اس قابل بھی نہیں ہے کہ اپنے کسی ایک چیپٹر کی ایک ڈیفینیشن بچے کو یاد کرا دے روز کی؟ اگر ایک کلاس میں 30 سے 40 بچے ہیں، گورنمنٹ کے سیکٹر کی میں بات نہیں کر رہا، میں پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں، جو بڑے بڑے ادارے ہیں،
اور میں ان کی بات کروں، بچے جا رہے ہیں بیچارے، کمپریس کا شکار ہیں لوگ، حالات بڑے خراب ہیں، معاشی حالات خراب ہیں، لیکن بچے کو ٹیوشن بھی بھیجنا ہے اور بچے کو اسکول بھی بھیجنا ہے تاکہ بچہ کسی قسم کے کمپلیکس کا شکار نہ ہو۔ اور بچے کی حالت کیا ہے؟ حالت زار ہمارے سارے سامنے ہے۔ میرا یہ موقف ہے، ایک ٹیچر کلاس میں آتا ہے، سپوز وہ فزکس ٹیچر ہے، وٹ ایور دیٹ ہی ہیز ڈگری، اس کے پاس کیا ایم فل کیا ہوا ہے، اس نے فزکس میں کیا ہوا ہے، یہ ہیل جب ایک بچے کا رزلٹ ہی کوئی نہیں ہے، اس کو سمجھ ہی کوئی نہیں آ رہی ہے، وہ آپ نے آئیڈیل سچویشن یہ بی ایڈ اور ایم ایڈ کی کتابوں تک یہ محدود ہے، اس کا حالات حاضرہ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ بچوں سے کیا سلوک کیا جاتا ہے، ایک بچہ سوال کرتا ہے، اس بچے کو یعنی ڈانٹ کے وہی گالی گلوچ اور مغلظات اسے کیا ہے کہ اسے خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ کیا فرسٹ ایئر، کیا سیکنڈ ایئر، سب جگہ یہی ہو رہا ہے۔ میرا یہ موقف ہے، دیٹ از مائی اسٹانس، اور اگر کوئی بندہ اس پر عمل درآمد کر دے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے جیت ہی جیت ہے، بچے کو بھی سمجھ آئے گی اور اسکول کا سٹینڈرڈ بھی اپ ہوگا، ماں باپ بھی اس سے خوش ہوں گے، بہت سی پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ وہ یہ ہے میرا موقف کہ آپ اگر فزکس ہے، آج آپ نے فزکس کے بارے میں بچوں کو بتایا ہے، جو ٹیچر روز ایک ڈیفینیشن بچے کو کرائے گا، 150 دنوں میں جو بچہ 150 ڈیفینیشن لے کے اپنے ایگزامینیشن ہال میں پہنچے گا، وہ کبھی بدحال نہیں ہوگا، انشاءاللہ وہ ضبط تحریر میں لائے گا، اس کو آئے گا۔ فار ایگزامپل، میں آئی وانٹ ٹو ڈرا یور اٹینشن ٹوورڈ دی کلاسیکل سبجیکٹ آف فزکس، فزکس کی طرف میں آتا ہوں۔ میں آج بچوں کو بتا رہا ہوں کہ فزکس کیا ہے، وہ آپ بچوں کو سمجھائے تو صحیح، اسے پتا تو لگے فزکس کیا ہے، اسپیڈ کیا ہے، ایکسلریشن کیا ہے، اسے بتائیں تو صحیح۔ فزکس it deals with the study of property of matter, energy and their mutual relationship۔ ایمانداری کی بات ہے، بچے کو صرف اور صرف اس کی ڈیفینیشن کا رٹا آتا ہے، جو اگر کسی کو آتا بھی ہے اسے کوئی نہیں پتا میں نے کیا بات کی ہے، جب اسے سمجھ ہی کوئی نہیں ہے، وہ آگے جا کے کیسے اپنے آپ کو ایکسلریٹ کرے گا، کیسے اس پروسیس سے گزرے گا، کیسے وہ گو تھرو ہوگا، اس کو جناب وہ کیسے اوم لا اور باقی لاز اس کو پتہ لگیں گے، کیسے وہ سمجھ پائے گا ان چیزوں کو، کیسے پتہ لگے گا اس کو پوٹینشیل ڈفرنس ہے کیا، جب آپ کو اپنے پوٹینشیل کا نہیں پتا۔ تو جو میں نے کہا ہے یعنی ڈیل ود اسٹڈی آف پراپرٹی آف میٹر، انرجی اینڈ دیئر میوچل ریلیشن شپ۔ اب فرسٹ آف آل وٹ ڈو یو نو اباؤٹ دی میٹر؟ فرسٹ آف آل یو آر سپوز ٹو میک دی اسٹوڈنٹس انڈرسٹینڈ کہ وٹ از اے میٹر، اور میٹر کہتے ہیں کسی معاملے کا نام میٹر نہیں ہے، جسٹ آئی ایم ہیونگ اے دس باکس، اس نے جتنی جگہ گھیری ہوئی ہے، میٹر کیا ہے؟ اینی تھنگ ہیونگ اے ویٹ اینڈ آکوپائی اسپیس، کسی کا وزن ہے تو اس نے جگہ گھیر لیا، دیٹ از اے میٹر ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے جتنی جگہ آپ نے گھیری ہے، آپ میٹر ہے، ایوری تھنگ از اے میٹر اگر اس کا ویٹ ہے۔ اب اس میٹر کو، ویٹ کو، ڈیفینیٹلی آئی ریکوائر انرجی جسٹ ٹو لفٹ اٹ، جسٹ ٹو شفل اٹ فرام ہیئر ٹو دیر، سو دیٹ از اے فزکس، اسے کہتے ہیں فزکس۔ اٹ ڈیلز ود اسٹڈی آف پراپرٹی آف میٹر، انرجی اینڈ دیئر میوچل ریلیشن شپ، اس کو فزکس کہتے ہیں۔ اس کی بہت سی برانچ ہے، آپ یقین جانیں کسی سے پوچھا جائے اسپیڈ کیا ہے، اسے پوچھیں، حتیٰ کہ او لیول کے بچے، اے لیول کے بچے بتاتا واٹ از اسپیڈ یار، دیٹ از یور فنڈامنٹل کوسچن، اور یہ فزکس کی زینت ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ رفتار کہے گا یا چل۔ اور میں نے بڑی دفعہ بتایا بچوں کو، خدا کے لیے ایک دو ڈیفینیشن یاد کرا دیں، دیکھیں آپ پھر کیا ہوتا ہے بچے کا رزلٹ، اور بچہ رزلٹ اورینٹیڈ ہو جائے گا۔ اسپیڈ بچے پوچھو، اور ڈسٹینس کورڈ بائی اے باڈی ان اے یونٹ آف ٹائم، باڈی وٹ ایور دیٹ مے بی، وہ اسکوٹر ہے، وہ کچھ ہے، وہ ویسپا ہے، وہ کوئی ہے، وہ ریڈی ہے، وہ باڈی آبجیکٹ ہے، ڈسٹینس کورڈ بائی این آبجیکٹ، یہ میرا جو یہ ڈسٹینس ہوتا ہے، یہ فاصلے کو ڈسٹینس کہتے ہیں، اس کا سمبل ایس ہوتا ہے، وی جو ہے وہ ویلاسٹی کا، اور بائی اسپیڈ کا سمبل ہے ٹی ٹائم، ڈیفینیٹلی یو ٹک ٹائم، جب آپ نے سفر کیا تھا، یو ہیو ٹیکن سم ٹائم جسٹ ٹو کور اٹ، آپ یہاں سے لے کے وہاں تک گئے ہیں، آپ نے یہ ڈسٹینس کور کر لیا ہے، ڈسٹینس کو ایس کہتے ہیں، اور وی کو اسپیڈ کہتے ہیں، یہ سمبل ہے اس کا، ٹی ٹائم ہے، تو وی از اکول ٹو ایس اوور ٹی۔ آئی تھنک کہ ود ان نو ٹائم انشاءاللہ بچے کین لرن ویری ایزیلی، اگر آپ واقعی موٹیو ہیں، آپ ڈٹرمنٹ ہیں، آپ میں انتھوزیاسٹک اسپرٹ ہے، اور آپ پنکچوز ہیں، اور آپ لڑانا جانتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی مشکل کام ہے، ادروائز یہ بڑا مقدس پیشہ ہے، اس کی تقدیس کو پامال نہ کیجئے، اسی طرح آپ آگے بڑھتے جائیے۔ بس آخری بات، اس کے بعد میں دوسری طرف آتا ہوں، میں آپ کہتے ہیں کہ بیٹا بتا ایکسلریشن کیا ہے، تو ہم پڑھا کرتے تھے اردو میں ویلاسٹی میں تبدیلی کی شرح کو اسراء کہتے ہیں، اسے ہمیں کنورٹ کیا جب ہم ایف ایس سی میں گئے، ریٹ آف
चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब बच्चे को बताओ तो सही भाई, पहले तू स्कूटर पे बैठा, तूने स्पीड उसकी ली, ये वी आई इनिशियल है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, वी आई आपकी इब्तदाई वेलोसिटी है। आपने 20 मीटर पर सेकंड को दौड़ा दिया, फासला तय किया और आप 40 पे चले गए, 20 से 40 पे चले गए, और 40 जो है मीटर पर सेकंड, ये वी एफ है, वी आई आपके पास इनिशियल है। ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, और 40 में से 20 गया तो भाई एक्सलरेशन आ गया, जितना टाइम लिया है आपने उसको डिवाइड कर दिया। दैट इज द फार्मूला ऑफ एक्सलरेशन। मैं समझता हूं कि अगर सारे लोग इसी इंथुजियास्टिक स्पिरिट से पढ़ाएं, इस मेथोडोलॉजी को अपनाएं, तो मैं समझता हूं कि बच्चों की कारकर्दगी भी बेहतर होगी, स्कूल का स्टैंडर्ड अप जाएगा, और हमारी कौम जदीद तलीम, हमें तो आज तक समझ नहीं आई कि ये कंप्यूटराइज तलीम को इन्होंने जदीद तलीम कह दिया। कैलकुलेटर की दोष के ऊपर आप रखे हुए चिराग हैं, और जो बुझ जाते हैं तो फिर कैसे हवा से शिकायत करते हैं। वो हमारा जो निज़ाम था, एक दूनी दूनी दो दूनी चार है, उसको सिरे से ख़त्म कर दिया गया, तख्ती छोड़ी आपका तख्ता हो गया। तो मैं आपको यही कहना था, मुझे फिजिक्स के हवाले से देखें, फिर देखें इंशाल्लाह बच्चे रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे। आप इस चक्कर में ना जाइए कि जल्दी जल्दी हमें अपना सिलेबस कवर करना है, और सिलेबस को कवर ना कीजिए, बच्चे के जहन को फतह कीजिए और उसके तवज्जो मबदूल करवाइए। इस किस्म की गुफ्तगू क्लास में कीजिए, बच्चों की जुस्तजू आपके लेक्चर की तरफ आ जाए। और हम पे बड़ी बातें होती थी कि भाई आसिफ साहब तो पता नहीं क्या क्लास में करते हैं, इनके होते बच्चे हंसते भी हैं, किसी पर बहुत ताना भी नहीं करते, बच्चों को छेड़ते भी नहीं है, उनके नाम भी नहीं रखते। हम जाते हैं, बच्चे जनाब तमस्कर उड़ाते हैं, हमारी बात ही नहीं सुनते। आप इस काबिल तो हो जाएं, आप जोहरे नायाब तो बने। और जब बच्चों को आप लोग पढ़ाएंगे समझाएंगे, बच्चे अल्लाह कसम आपकी मार भी खाएंगे। एक हाथ में टाफी रखा करो और दूसरे में माफी। और अगर मारना भी हो तो यार खुदा के लिए क्यों मारपीट से काम लेते हो? बच्चे कहां से आपकी और चबलों की तरह आप सलूक करते हो, लोगों की बातों पे आपकी नजर होती है, ऐसे छोड़ दें आप। और हीले बहाने से अपनी ट्यूशन के बारे में बच्चों को बता रहे होते हो। अगर कुछ आता जाता भी आपको है तो क्लास में आप लोग ऐसे बदशुलियां छोड़ के आ जाते हो। इस पे अमल करें, हर सब्जेक्ट का यही हाल है। मैं गाहे गाहे इंशाल्लाह सारे सब्जेक्ट की तरफ आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। इसमें कौन सी